اتارا۔ ارسلان نے پھر اسے مخاطب کیا، پلیز پتھر کی طرح چپ اور خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کچھ بولو، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے ساتھیوں کا جائزہ لو، ہمارے ہاتھوں میں فتح ہونے والے اپنے شہر پر ایک نظر ڈالو اور دیکھو کیسے ہم نے تمہارے ارادوں کو المیوں کے جنجال میں، تمہارے عزم کو بربادی کے چھیڑ گھٹ کر، تمہارے قصب و دریا کو قضا کے نشتوں، تمہاری حکمرانی کی تزئین سحرگاری کو پیوند میں تبدیل کر دیا۔ پلیز سوچ، کبھی تو قابل دست انداز حاکم تھا، مگر تو وقت ہمگام ہو کر نہ چل سکا، اور آج تو میرے سامنے دھوپ مانگتے ابر کی طرح بے بس کھڑا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ارسلان رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ وہ پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، پولیس، مسلمانوں کے خلاف تمہارے قبیح افعال اور جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے، اور اس فہرست کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارے ان افعال اور تمہارے ان ارادوں میں تمہارے یہ سالار بھی شامل ہیں، لہذا سب ہی کڑی سزا کے مستحق ہیں۔ پولیس، اس سے پہلے تو نے انطاکیہ کے شہنشاہ پردروس کا ہمارے ہاتھوں انجام دیکھا، وہ یہ خیال کرتا تھا کہ وہ بڑا ناقابل تسخیر ہے، کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ میں نے بھی اپنے آس پاس کے مسلمانوں اور خود اپنی رعایا پر ظلم کی بھٹی گرم کی تھی۔ پردروس کا یہ خیال تھا، اس کا انجام برا ہوا ہے، تم نے بھی اسی کا راستہ اپنایا اور تمہارا انجام بھی اب تمہارے سامنے۔ تمہارے بعد تمہارے نسرانی حکمران کلیپس، جو کہ ارھا کا بادشاہ ہے، اس کا انجام بھی تمہارے جیسا ہی ہوگا۔ پھر اپنے چند چھوٹے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان کہہ رہا تھا، پولیس اور اس کے ساتھیوں کو آمد شہر کے چوراہے میں لے جا کر ان کا خاتمہ کروں گا، تاکہ آنے والا وقت اس چوراہے میں لے گئے جہاں ان کا خاتمہ کر دے گا۔ ارسلان اور ابوالقاسم نے آمد شہر میں قیام کر لیا، اور دن رات محنت کرتے ہوئے وہ شہر کا نظم و نسق درست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل شہر کی خوشحالی کا سامان بھی کرنے لگے تھے۔ اب پولیس، تو نے خواہشوں کے کارخانے میں اپنی اریانیوں کو ڈھانپنے کے بجائے انطاکیہ کے پردروس اور ارھا کے کلیپس کے ساتھ رہتے ہوئے امر موسیٰ اور رزق میں باطنیوں کے نمائندے عبدالمالک بن نتاش کی تجویزوں اور ارادوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو نے ہمیشہ رات کی سخت گیر باہوں کی طرح اپنے اطراف میں آباد مسلمانوں کے مربوط ارادوں کو بے نوا کرنے کی کوشش کی، اور اب اپنی حالت دیکھ تو رفتگان کے بکھرے سایوں اور گرد ماضی کی طرح اب میرے سامنے کھڑا ہے، اور میں اپنے لشکر کے ساتھ تمہارے شہر میں اذانوں کے جلوں میں سو و نوا کے قافلوں کی طرح داخل ہو چکا ہوں۔ پولیس، تو نے ہمیشہ مسلمانوں کے گول میں زہر، ان کے غزال جاں میں شکستگی بکھیرنے کی کوشش کی ہے، ان کے دست دعا کو سوالوں کے حروف سے محروم کرتا رہا ہے، ان کے حروف شناسائی کو اور ان کے ارادوں کو نفی میں بدلتا رہا ہے۔ تو ہمیشہ مسلمانوں کی بربادی کے قصے کھڑے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کٹھن ترین راستے استوار کرتا رہا۔ پولیس، کبھی کبھی رات کی تنہائی اور اداسی کے فضوں میں قہر آلود فضاؤں کے اندر جگنو دہتی زنجیریں بن جاتے ہیں، کبھی کبھی گل و شبنم اور انعداد کے سفیران چمن چاہتوں کو راحتوں کا انوکھا اعتبار دیتے ہوئے، اور خانوں میں منقسم لوگوں کو جوڑ کر امرت کی تلاش میں اہل طالب علم کو جنگجوئی، اہل جشم کو حکمرانی اور قاتلوں کو قتل کے آداب سکھا جاتے ہیں۔ پولیس، کبھی کبھی بے مایہ لوگ بھی اٹھ کر جب ہتھیار سنبھالتے ہیں تو شہرتوں کے راز نیا سلیقہ کھڑا کرتے چلے جاتے ہیں، تو نے کبھی بھی اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کیا، اور آج تو وہ بدترین وقت دیکھ رہا ہے کہ ہم نے تیری صدائے جنگ کو غم کی متاع رایگاں میں تیری نظروں کو غذا کے کشکول اور تیرے ہونٹوں کو سرما کی کپکپاتی
کوکھ میں تبدیل کر دیا۔ جب تک ارسلان بولتا رہا پولیس چپ چاپ گردن جھکائے کھڑا رہا۔ ارسلان نے پھر اسے مخاطب کیا، پولیس پتھر کی طرح چپ اور خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کچھ بولو، اپنے گرد دیکھو، اپنے ساتھیوں کا جائزہ لو، ہمارے ہاتھوں فتح ہونے والے اپنے شہر پر ایک نظر ڈالو اور دیکھو کیسے ہم نے تمہارے ارادوں کو، المیوں کے جنجال میں تمہارے عزم کو بربادی کے چھیڑ کھٹک کر کے تمہارے کذاب دریا کو غذائے کے نوشتوں، تمہاری حکمرانی کے تیزائے سحرکاری کو پیوند میں تبدیل کیا ہے۔ پولیس سوچ، کبھی تو نے قابل دست انداز حاکم تھا، مگر تو وقت کا ہم گام ہو کر نہ چل سکا، اور آج تو میرے سامنے دھوپ مانگتے ابر کی طرح بے بس مجبور کھڑا ہے۔ یہاں تک کہ کہنے کے بعد ارسلان رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ وہ پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، پولیس مسلمانوں کے خلاف تمہارے کبھی افعال اور جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے، اور اس فہرست کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارے اس افعال اور تمہارے ان ارادوں میں تمہارے یہ سالار بھی شامل ہیں، لہذا سب ہی کڑی سزا کے مستحق ہیں۔ پولیس، اس سے پہلے تو نے تحقیق کی شہنشاہ فردوس کا ہمارے ہاتھوں انجام دیکھا، اور وہ یہ خیال کرتا تھا کہ وہ بڑا ناقابل تسخیر ہے، کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ تم نے بھی اسی کا راستہ اپنایا، اور تمہارا انجام بھی اب تمہارے سامنے ہے۔ تمہارے بعد تمہارے نصرانی حکمران کلیپس، جو کہ عراق کا بادشاہ ہے، اس کا انجام بھی تمہارے فردوس سے مختلف نہ ہوگا۔ پھر اپنے چند چھوٹے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان کہہ رہا تھا، پولیس اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر کے چوراہے میں لے جا کر ان کا خاتمہ کرو، تاکہ آنے والے وقت میں اس چوراہے پر ان کی بربادی کے نوشتوں کو عیاں کر کے رکھے۔ یہ لوگ عبرت پکڑے کہ جو ظلم کی بھٹی گرم کرتے ہیں، ان کا انجام ایسا عبرت خیز اور ہولناک ہوتا ہے۔ ارسلان کے کہنے پر اس کے کچھ سالار اور مسلح جوانوں کے ساتھ پولیس اور اس کے ساتھیوں کو شہر کے چوراہے میں لے گئے، جہاں ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ارسلان اور ابو القاسم نے اپنے شہر میں قیام کر لیا، اور دن رات محنت کرتے ہوئے وہ شہر کی نظم و نسق درست کرنے کے ساتھ ساتھ اہل شہر کی خوشحالی کا سامان بھی کرنے لگے تھے۔ جن دنوں ارسلان احمد کے نصرانی بادشاہ پولیس کے خلاف اور فخردولہ میاں فرقین کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، ان دنوں انطاکیہ میں بھی حالات نے عجیب و غریب صورت اختیار کر لی تھی۔ انطاکیہ کو فتح کرنے کے بعد اسے ان علاقوں میں شامل کر دیا گیا تھا جن پر سلطان ملک شاہ سلجوقی کا چچا سلمان بن التمش حاکم اور والی تھا۔ یہاں جو انتہائی بدقسمتی کی بات اٹھ کھڑی ہوئی وہ یہ تھی کہ حلب کا حکمران مسلم بن قریش انطاکیہ کے بادشاہ فردوس سے تعاون کرنے پر اس سے سالانہ ایک مخصوص رقم حاصل کیا کرتا تھا۔ جب سلمان بن التمش انطاکیہ کا بھی حاکم بن گیا، تب وہی رقم حلب کے حکمران مسلم بن قریش نے سلمان بن التمش سے بھی مانگی۔ سلمان بن التمش کو مسلم بن قریش کے اس مطالبے پر سخت غصہ آیا، لیکن اس نے تحمل سے کام لیا اور مسلم بن قریش کو کہلا بھیجا کہ سلطان ملک شاہ کی اطاعت میرا شعار ہے۔ اپنی قلمرو میں سلطان کی نیابت کرتا ہوں۔ میرے مقبوضات بشمول انطاکیہ میں سلطان ہی کے نام کا سکہ چلتا ہے اور سلطان ہی کا نام خطبوں میں پڑھا جاتا ہے۔ رہا سوال تمہیں رقم کی ادائیگی کا، تو میں اس کے ادا کرنے کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ فردوس غیر مسلم تھا، اور وہ اگر تمہیں کوئی رقم ادا کرتا تھا تو وہ اس کا ذاتی فعل تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس قسم کی رقم فراہم نہیں کرتے۔ مسلم بن قریش کو سلمان بن التمش کا یہ جواب پسند نہ آیا، بڑا برا فروختہ ہوا اور اس نے انطاکیہ کے نواب میں چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ سلمان بن التمش نے اس کے جواب میں حلب پر حملہ بول دیا اور اس کے کئی نواحی علاقوں اور بستیوں کو تار ڈالا۔ حلب کے نواح کے وہ لوگ جو سلمان بن التمش کے لشکریوں کے حملے سے منے ہوئے تھے، وہ مسلم بن قریش کی طرف تو نہیں گئے،
وہ جانتے تھے وہ ایک سخت گیر حاکم ہے۔ وہ سلمان بن التمش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے مال و اسباب کے لٹ جانے کی شکایت کی۔ سلمان بن التمش ایسا رحم دل تھا کہ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ ان لوگوں کا مال اسباب ان کو واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنا مال حاصل کر کے بخوشی گھروں کو لوٹ گئے۔ یہ صورتحال حلب کے حکمران مسلم بن قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہٰذا اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی پوری طاقت اور قوت سے سلمان بن التمش سے نبرد آزما ہوگا۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر مجتمع کیا اور ساز و سامان کے ساتھ اس نے انطاکیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کی۔ سلمان بن التمش بھی مسلم بن قریش کے ارادوں سے غافل نہ تھا، وہ بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دن رات اپنی جنگی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ چنانچہ جب مسلم بن قریش اپنے لشکر کو لے کر انطاکیہ کے قریب پہنچا تو سلمان بن التمش خم ٹھونک کر اس کے مقابلے پر آن کھڑا ہوا۔ انطاکیہ کے باہر ایک کھلے میدان میں دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا۔ عین اس وقت کہ جنگ اپنے عروج پر تھی، مسلم بن قریش کا ایک سرکردہ سالار مسلم بن قریش کے لشکر سے نکل کر اپنے ساتھیوں سمیت سلمان بن التمش سے مل گیا۔ اس سے جہاں سلمان بن التمش کو فائدہ ہوا اور اس کے لشکریوں کے حوصلے ولولے جوان ہو گئے، وہاں مسلم بن قریش کے لشکر میں ایک طرح کی افراتفری پھیل گئی، جس کے باعث مسلم بن قریش ہمت ہار بیٹھا اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ حلب سے نکل کر انطاکیہ پر حملہ آور ہوتے وقت مسلم بن قریش نے اپنے پیچھے حکمرانی کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ایک عباسی امیر ابن حسین کو مقرر کیا۔ سلمان بن التمش کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد مسلم بن قریش نے بڑی تیزی سے حلب کا رخ کیا۔ اپنے آگے آگے اس نے کچھ قاصد روانہ کر دیے اور حلب میں ابن حسین کو پیغام بھجوایا کہ اس کے پاس حلب میں جو لشکر ہے اسے لے کر باہر نکلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سلمان بن التمش حلب کی دیواروں تک میرا پیچھا کرے گا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو حلب کے نواح میں کم از کم اس پر حملہ آور ہو کر میں اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کو محفوظ کر سکوں۔ لیکن مسلم بن قریش کی بدقسمتی کہ اس کے بھیجے ہوئے قاصد ابھی حلب میں ابن حسین کے پاس پہنچے بھی نہ تھے کہ راستے میں ہی سلمان بن التمش نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے اسے جا لیا اور مسلم بن قریش اور اس کے ساتھ جس قدر اس کے ساتھی تھے سب کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اسی طرح سلطان ملک شاہ سلجوقی کے چچا سلمان بن التمش نے حلب کے حکمران مسلم بن قریش کا خاتمہ کر کے انطاکیہ کو حلب کی ترکتاز سے محفوظ کر دیا تھا۔ ایک روز زوبا انطاکیہ کے قیصر کے تخت میں بڑی پریشانی اور بے چینی میں ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف ٹہل رہی تھی کہ سکونتی حصے سے فریاد نکلی۔ ایک پھلدار پودے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر تھوڑی دیر وہ بڑی بے چینی میں ٹہلتی زوبا کی طرف دیکھتی رہی۔ آخر کھنکھاتے ہوئے اس نے اپنی موجودگی کا جب احساس لگایا تب زوبا ٹھٹک کر اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ فریاد مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر بڑے پیار میں وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی: زوبا، میں نے ایک نئی بات سنی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اماں مجھے بتا رہی تھی کہ تم نے کہیں ان سے کہا ہے کہ یہاں انطاکیہ میں تمہارا جی نہیں لگتا۔ فریاد کے اس سوال پر زوبا کی گردن جھک گئی تھی، منہ سے کچھ نہ بولی، بس خاموش رہی۔ فریاد نے پھر اسے مخاطب کیا: میری عزیز چھوٹی بہن، یہ میرے سوال کا تو جواب نہیں، میں نے تو تمہارے منہ سے کچھ سننا چاہتی ہوں کہ کیا انطاکیہ میں کسی نے تمہاری دل شکنی کی ہے جو تمہارا جی یہاں نہیں لگتا؟ کیا کسی نے تمہاری طبع کے خلاف کوئی بات کہہ دی ہے جو تم انطاکیہ سے فرار چاہتی ہو؟ یا انطاکیہ سے باہر تم کسی کو چاہنے لگ گئی ہو اور کسی سے محبت کرنے لگی ہو، اس کی بنا پر انطاکیہ میں تمہارا جی نہیں لگتا؟ دیکھو، میں تمہاری نسبی بہن نہ سہی لیکن اس وقت ہم دونوں کے درمیان ایک رشتہ ضرور قائم ہے۔ اس رشتے کے تحت تمہاری بڑی بہن ہوں۔ بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اپنا کوئی بھی راز مجھ سے چھپانے کی کوشش مت کرنا۔
اگر اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دو گی تو یاد رکھنا میں تمہاری بھلائی اور بہتری چاہتی ہوں۔ زوبا نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، گردن جھکا کر زمین کی طرف دیکھتی رہی۔ غریان نے پھر اسے مخاطب کیا، دیکھو وقت ضائع نہ کرو، تمہارے دل میں جو خلجان اٹھ رہا ہے اسے نکال دو، تمہارے دل میں وہ راز جو منکشف ہونا چاہتے ہیں انہیں عیاں کر دو، ہلکی پھلکی ہو جاؤ، میرے سامنے اپنا مذاق کہہ دو کہ تم کسی کو چاہتی ہو، کسی سے محبت کرتی ہو۔ زوبا نے چونکنے کے انداز میں غریان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، میری بہن تمہارا اندازہ درست ہے، ان تاکیوں میں کسی کے بغیر میری حالت، باغ میں عطر بندی خوشبو، وقت کے مقتل میں گیلے آنچل، چاہتوں کی لے چلے بچھڑے معنی سے بھی بدتر ہو کر رہ گئی ہے میری بہن۔ یہ ماہ و انجم کی ثنا کہکشاں، بہاروں کی سحر صبا کا طلسم مجھے وقت کی چاہت بھری صداؤں کی طرح ان کی طرف ہے، ان کی محبت ہی میرے لیے لمس تازہ اور مرہم نوروز ثابت ہو سکتی ہے، ان میں موج و رواں پر بنا بے شباب نقش ہوں۔ میری بہن، ان کا متین لہجہ، ان کی خود اعتمادی، ان کی نپتی تری چال، ان کے اٹھنے کا انداز میری جان کا روگ بن کر رہ گیا۔ جب سے میں نے قدمِ بلوغت میں رکھا ہے، میں نے پہلی بار انہیں چاہا ہے، اور اب وہی میرے لیے صبح کا کاذب میں تنہا چمکنے والے ستارے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے میرے اندر خاموش محبت، دبی دبی چاہت کے چراغ روشن کر دیے، اب وہی میرا ارتکاز، میری زندگی کے افق کا روشن ستارہ اور میری زیست کے حاشیوں کی چاہت شفق ہیں۔ کاش کوئی انہیں بتا دے کہ ان کے بنا میں نرم دو کی اجڑی مانگ، سلگتی ریت پر لکھی تحریر پر سرابوں کا سمندر، بولے بستر گیتوں کی گریا زاری ہوں، ان کے بنا میری ذات جہنم زار ہو کے رہ جائے گی۔ کاش کوئی ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دے، اب وہی میرے لیے وصال رتوں کی پہلی دستک، رفاقتوں کا سنہری سورج ہیں، وہی میرے لیے گمبھیر اندھیروں میں چاہت کے جگنو ہیں۔ کاش کوئی انہیں یہ خبر بھی دے دے کہ میرا مرمرے جسم، بھرے گال، گداستن، بے مثال حسن، میرے جمال کا پرفشانی، میری چوڑی کی کھنک، میرے بستر کی مہک، میرا ریشمی تبسم، میرا حریری جسم، پھول چہرہ، ستارہ سی جبین، ان کے بغیر آتش ہجراں پامال پر آشوب، نامیدوں اور قہر مذلت سے بھی زیادہ بدتر اور ہولناک ہے۔ زوبا جب خاموش ہوئی تو بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہلکا سا ایکے کا غریان نے لگایا، پھر زوبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، تم نے بڑے عمدہ، اچھے اور پرکشش الفاظ میں اپنا مطلب بیان کیا ہے، اپنی ذات کی حالت عیاں کر دی ہے، لیکن اس قدر لمبی چوڑی تمہید باندھنے کے باوجود تم نے تو یہ تو نہیں بتایا، یہ انکشاف کیوں نہیں کیا کہ وہ کون ہے جو تمہاری چاہت اور محبت کا مرکز ہے، کہاں ہے، کیسے ریشمی دھاگوں کی طرح تم اس کی محبت میں الجھ کے رہ گئی ہو۔ غریان کی اس گفتگو سے زوبا کے چہرے پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگی، غریان میری بہن، تم جان بوجھ کر کیوں میری زبان سے اگلوانا چاہتی ہو؟ جنہیں میں نے پسند کیا ہے، جن سے میں نے محبت کیا، انہیں تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ غریان نے پھر ہلکا سا قہقہہ لگایا اور کہنے لگی، اگر تمہارا اشارہ امیر ارسلان کی طرف ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ امیر ارسلان انتہا درجے کا خوش قسمت انسان ہے، جسے تم جیسی خوبرو لڑکی کی محبت میسر آ رہی ہے۔ اس موقع پر زوبا نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، غریان بہن، تمہارا کہنا درست ہے، لیکن امیر ارسلان کی نسبت میں زیادہ خوش قسمت اور خوش بخت ہوں گی اگر مجھے ان کی محبت اور چاہت مل جائے، لیکن انہوں نے کبھی اس نظریے سے میری طرف دیکھا ہی نہیں، کبھی اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کی۔ میری محبت پا کر وہ خوش قسمت ہو جائیں گے اور ان کی محبت ملنے پر میں خوش قسمت ہو جاؤں گی۔ اب میں سوچتی ہوں کاش نشاپور میں رہتے ہوئے میں نے کم از کم اشاروں کنایوں ہی سے ان پر عیاں کر دیا ہوتا کہ میں انہیں چاہتی ہوں، ان سے محبت کرتی ہوں، لیکن میری بدقسمتی میں ایسا نہ کر سکی۔ زوبا جب خاموش ہوئی تو سوالیہ انداز میں
اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھ دیا، زوبا میری بہن، اگر نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے تو پھر تم نے نشا پور سے آ کر یہاں انطاکیہ میں رہنے کو کیوں ترجیح دی؟ میں، اماں اور ابا تو کسی بھی صورت یہاں آنا نہیں چاہتے تھے۔ تمہاری وجہ سے ہمیں نشا پور سے یہاں انطاکیہ آنا پڑا، ورنہ نشا پور کے مقابلے میں انطاکیہ کو ہرگز پسند نہ کرتی۔ اگر تمہیں امیر سے محبت ہو چکی تھی تو پھر وہیں رہتی، یہاں انطاکیہ میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں خبر نہ تھی انطاکیہ میں رہتے ہوئے تم امیر سے دور ہو جاؤ گی، تمہاری محبت اور چاہت کھو کے رہ جائے گی۔ زوبا نے عجیب سے انداز میں غریات کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، میری بہن تمہارا اندازہ درست ہے، لیکن دو باتیں میرے سامنے آتی ہیں۔ نشا پور میں رہتے ہوئے میری محبت امیر سے اتنی عیاں نہیں ہوتی تھی۔ یہاں انطاکیہ آ کر جب ہم دونوں کے درمیان جدائی حائل ہوئی، فرقت نے ہم دونوں کے درمیان مارا، تب مجھے اس چاہت اور محبت کا بھرپور احساس ہوا جو مجھے میر سے ہے، اور پھر انطاکیہ کی طرف آنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ تھا کہ چونکہ امیر پیدروس پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ امیر ہر صورت میں انطاکیہ کو فتح کر لیں گے، اور انطاکیہ کو فتح کرنے کے بعد امیر ہی کو انطاکیہ کا حاکم مقرر کر دیا جائے گا۔ اس بنا پر یہ اندازہ تھا کہ میں انطاکیہ میں امیر کے پاس رہتے ہوئے کسی نہ کسی روز ان کی محبت کو ظاہر کر دوں گی، لیکن میری بدقسمتی ایسا نہ ہوا۔ امیر انطاکیہ کو فتح کرنے کے بعد یہاں سے چلے گئے، اور میرے دل میں، میرے من اور میرے ضمیر اور میرے جسم کو ان کی محبت کے لیے رویا۔ ان کی محبت، ان کی چاہت کے علاوہ بھڑک اٹھے۔ غریات تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی، پھر زوبا کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، زوبا میری بہن، اگر تمہاری حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے تو کم از کم تم نے مجھ سے ہی اس کا اظہار کر دیا ہوتا۔ آخر میں تمہاری بڑی بہن ہوں، مجھ پر تم نے اعتماد کیا ہوتا۔ اگر تم یہ بات مجھے اس وقت کہہ دیتی جس وقت امیر انطاکیہ میں تھے، تو میں خود کم از کم اس موضوع پر امیر سے گفتگو کر لیتی اور ان کے کان میں یہ بات ڈال دیتی کہ تم انہیں پسند کرتی ہو۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ تمہارے حق میں امیر کا رد عمل یقیناً مثبت ہوتا۔ بہرحال تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موضوع پر میں پہلے ابا سے بات کروں گی اور انہیں کہوں گی کہ وہ خود اس موضوع پر لیوکس سے بات کریں، لیکن ساتھ ہی تم مجھے یہ بھی بتاؤ کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم انطاکیہ میں رہنا پسند کرو گی یا نشا پور؟ بڑی بے بسی اور لاچارگی میں زوبا نے غریات کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، غریات میری بہن، اب میرے لیے انطاکیہ میں کیا رکھا ہے؟ انطاکیہ کو سلطان ملک شاہ سلجوقی کے چاچا سلیمان بن التمش کی علمبرداری میں شامل کر دیا گیا، لہٰذا یہ بات تو طے شدہ ہے کہ امیر اب انطاکیہ کی طرف نہیں آئیں گے۔ جب انہوں نے انطاکیہ کی طرف نہیں آنا تو یہاں میرے لیے انطاکیہ میں کیا رکھا ہے؟ یہاں میرے لیے کون سی جاذبیت ہو سکتی ہے؟ اور غریات میرے لیے ایک اور تکلیف دہ امر بھی ہے، اور وہ کچھ یوں کہ امیر اپنی موجودہ مہمات سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس نشا پور جائیں گے اور اپنی حویلی میں قیام کریں گے تو کون انہیں کھانا پکا کے دے گا؟ کون ان کے آرام کا خیال رکھے گا؟ کون ان کا حصہ دار بنے گا، ان کی تکلیفوں کا حصہ دار بنے گا؟ ان سب امور کی بنا پر سوچتی ہوں یہاں رہنے کی بجائے وقت ضائع کیے بغیر ہمیں نشا پور کا رخ کرنا چاہیے اور حویلی کے اندر اپنی پہلی حالت کو بحال کر لینا چاہیے، باغ کی نگہبانی بھی کرنی چاہیے۔ مگر اب سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ معاملہ ابا کے ہاتھ میں نہیں، میرے بھائی لیوکس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پتہ نہیں مجھے یہاں سے نشا پور جانے کی اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں۔ کھڑا رہا۔ ارسلان نے پھر اسے مخاطب کیا، پلیز پتھر کی طرح چپ اور خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کچھ بولو، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے ساتھیوں کا جائزہ لو، ہمارے ہاتھوں میں فتح ہونے والے اپنے شہر پر ایک نظر ڈالو اور دیکھو کیسے ہم تمہارے ارادوں کو المیوں کے جنجال میں تمہارے عزم کو بربادی کے چھیڑ گھٹ کر تمہارے قصبوں دریا کو قزا کے نشتوں، تمہاری حکمرانی کی تزئین سحرگاری کو
پیوند میں تبدیل کر دیا۔ پولیس سوچ کے بھی تو قابل دست انداز حاکم تھا، مگر تو وقت ہم گام ہو کر نہ چل سکا، اور آج تو میرے سامنے دھوپ مانگتے ابر کی طرح بے بس کھڑا ہے۔ یہاں تک کہ کہنے کے بعد ارسلان رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ وہ پولیس